دیکھا ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا, دماغ, یہ باہر کی خرابی ہے نا, باہر کا آدمی خراب ہے, مشین خراب ہے, آپ کو نیند, دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں, آپ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے, بدتمیز آدمی ہے, بد اخلاق ہے, لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا, باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ. سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا, نیند کی گولیاں دے دے گا, آپ سو جاؤ. جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا. اچھا, تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے ٹھیک, حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں, ہے تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی, آؤٹ. ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا, کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے, وہ اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے, اینٹی وائرس چلایا, وہ کیا کر دیا, اڑا دیا. ریفریش کیا, سلا دیا, دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے, تو بہت سے ہم نے دیکھا موبائل میں بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا, بعض دفعہ مسئلہ ہے, ری اسٹارٹ مار اس کو, بس ہمیں نہیں پتا کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں اس کو, ری اسٹارٹ مارو, سیٹ ہو گیا. بہت دفعہ ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو, ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا, تو وہ بھی اصل میں کیا ہے, ری اسٹارٹ ہوتا ہے. دن بھر کی ٹینشنیں, پیسوں کے معاملات, اور ویسے جسمانی تھکاوٹ, بیگم سے پڑے, سسرال کے جھگڑے, سیاسی باتیں ہیں بھائی, وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے, اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات, سبت کاٹنے کو کہتے ہیں. عجیب چیز ہے نیند بھی. دیکھو نیند عجیب چیز ہے. آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے. جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے ہو, بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا, ہاتھ تھک جائے گا, تو آرام کیسے دو, ویٹ اٹھانا چھوڑ دو. جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں, 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا, وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں. تو آپ چل چل کے تھک جاتے ہو, اس کا حل کیا ہے, ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو, بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے, ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں. لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا, دماغ کا دیکھو, جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دیں نا, ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے, ریسٹ. چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو کیا ملے گا, ٹانگوں کا کام ہے چلانا. اچھا, آج کل ٹانگوں کا کام چلنا رہا نہیں ہے. آج کل ٹانگوں کا کام سوائے پینٹ پہننے کے, پینٹ باندھنے کے, کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو شلوار کہاں پہنتے ہیں, پینٹ کہاں پہنتے. چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, چھوڑ دیا ہے. ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے, ہر کام بس میں ہو رہا ہے, جہاز میں جا رہے ہیں, بسوں میں جا رہے ہیں, تو چلنا پھرنا گیا ختم. تو ٹانگیں تو برباد ہوں گی نا, گھٹنوں کی بیماریاں, اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دیکھو کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں. تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے, چلنے کے لیے. تو یہ چلے گی تو فٹ رہے گی. تو اب چل چل کے تھک گئے, تو ٹانگ کا کام تھا چلانا, پاؤں کا کام تھا چلانا, پاؤں سے وہ کام لینا چھوڑ دیں وقتی طور پہ. جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے. اب دماغ کا کام کیا ہے, بولو نا. دیکھو آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, جو ونس اپون اے ٹائم لوگ کیا کرتے تھے اب تو ختم ہو گیا. تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں, حالانکہ جو ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے. صحیح, مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ, تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ, تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا حضرت معاویہ پہ الزامات, مستند تاریخی کتاب ہے, اس کو پڑھیں لازمی. ورنہ آپ غلط لکھی ہوئی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. بعض لوگوں کو بنو امیہ خولیا ہو گیا ہے, تو مالی خولیا ہوتا ہے نا, ایک بنو امیہ خولیا, ہر بات گھما کے بنو امیہ کے خلاف. بھائی اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں, برے کام بھی ہوئے ہیں, اچھوں کو اچھا کہو, بروں کو برا کہو, ہر دور حکومت میں ہوا ہے, لیکن ان کا کچھ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں, آپ کا کوئی ذاتی چڑھ ہو جاتی ہے آپ کو کسی سے, تو ہسٹری پڑھیں, بہت زبردست تاریخ لکھی ہے انہوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے. خیر, یہ درمیان میں ایک بات آ گئی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلتے چلتے تھکتے ہیں تو ٹانگوں سے کام لینا چھوڑتے ہیں, تو دماغ کا کام کیا ہے, آنکھوں سے جب اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, آنکھیں تھک جاتی ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے آدمی آنکھوں کو ایسے کر کے رکھ دیتا ہے, کتاب تھک جاتا ہے, تو پھر فریش ہو کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا, تو دماغ کو ریسٹ کیسے ملے گا, جب وہ سوچنا بند کر دے. یہ اپنے اختیار میں ہے, بولو نا کیا ہو گیا. دیکھو ہاتھ سے ویٹ اٹھا رہے تھے, اپنے اختیار میں, ویٹ نہ اٹھاؤ. پاؤں سے چل رہے تھے, اپنے اختیار میں. دماغ کا کام کیا ہے,
ऑर्डर करेगा टांगों को रुक जा, टांगे रुक जाएंगी। दिमाग आंखों को ऑर्डर करेगा बंद कर लो अपने आप को, आंखें बंद हो जाएंगी। दिमाग ऑर्डर करेगा हाथों को के वजन उठाना छोड़ दो। ये पूरी बॉडी को कौन मैनेजर कौन है इस बॉडी का? आपका ब्रेन है। ये सारे काम कर रहा है, इसको ऑर्डर कौन देगा? इसका तो कोई बाप है ही नहीं ना जो इसको ऑर्डर दे। अरे जब दिमाग टांगों को ऑर्डर देता है तो टांगे काम करना छोड़ देती हैं। दिमाग आपकी जबान को ऑर्डर देता है, भाई बस कर, 1 घंटे का बयान हो गया, एक जुम्मा हमेशा लेट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी कर ले।